اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ آپ کے لیے یہاں پر اس کا ایکسرسائز کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، آپ اسے دھیان میں رکھیں گے. اور یہ اس کے پہلا سوال آپ کے اینٹونیم پوچھا جا رہا ہے. اینٹونیم مینس اپوزٹ. تو یہ جتنے ورڈس ہیں ان کے اپوزٹ آپ نے سپلائی کرنے ہیں. فار ایگزامپل رچ کو پور، ٹاپ باٹم، نیئر فار، لائٹ ڈارک، برائٹ ڈل، نوائس سائلنس، لولی اگلی. سو اگلی یعنی بدصورت. سو اس کو یہ آپ اس کے اپوزٹ یہ آپ اس طرح یاد رکھیں گے. یہاں پر کچھ ورڈس بنانے کے لیے بنے ہوئے الفاظ ہیں جن کو سینٹنس میں آپ نے بنانا ہے. تو آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں. ناٹ ویری ٹف اور رف ورڈس، دے آر ویری ایزی، یو کین ڈو اٹ ویل. سو آپ اسے ایسے پڑھ سکتے ہیں. رچ کا جملہ ہے دا رچ لک ڈاؤن اپون دا پور، کہ امیر لوگ جو غریب لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لک ڈاؤن اپون کا مطلب ہے حقارت سے دیکھنا، یعنی نفرت سے دیکھنا. پور، دا رین ڈراپس ور فالنگ ڈراپ آفٹر ڈراپ آن پور لیوز. پور لیوز کا یا مطلب بڑے خستہ حال پتے، ناٹ غریب پتے، اس سینس میں نہیں کرو گے. ٹاپ، مائی ہاؤس از آن دا ٹاپ آف دا بلڈنگ، میرا گھر جو ہے بلڈنگ کے سب سے ٹاپ منزل پر ہے. باٹم، ہی واز اسٹینڈنگ ایٹ دا باٹم آف دا ٹری، وہ درخت کے بالکل نیچے حصے کی طرف کھڑا تھا. نیئر، پاکستانی ٹیم واز نیئر دا وکٹری، پاکستانی ٹیم فتح کے بالکل قریب ہے. فار یعنی دور. دا پلیئر واز ناٹ فار بیہائنڈ دا بال، بال کے گیند کے کچھ زیادہ دور نہیں تھا کھلاڑی جو تھا. پیپل ویئر لائٹ کلوتھس ان سمر، موسم گرما میں لوگ جو ہے ہلکے ہلکے کپڑے پہنتے ہیں. لائٹ یعنی کاٹن ٹائپ. آئی لو ٹو ویئر ڈارک کلرس ان ونٹر، موسم سرما میں مجھے تیز رنگ زیادہ اچھے لگتے ہیں، ڈارک کلرس. برائٹ، سمینا آلویز ویئرس برائٹ کلرڈ کلوتھ، سمینا ہمیشہ شوخ رنگ کے کپڑے پہننا پسند کرتی ہے یا پہنتی ہے. برائٹ میں نے شوخ، تیز. ڈل میں نے مریم ویئرز ڈل کلرڈ کلوتھس، مریم جو ہے وہ ہلکے ہلکے جو رنگ ہوتا ہے کلرز کے کپڑے پہنتی ہے. نوائس، دا ڈرل مشین واز کریٹنگ نوائس، بہت شور پیدا کر رہی تھی ڈرل مشین. اور سائلنس، سائلنس از گولڈ، خاموشی سونا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. لائک دس، اس کا یہ پرووربیل میننگ ہے. اور لولی، دا فلاورس وہ لولی، پھول تو بہت خوبصورت تھے. اگلی یعنی بدصورت. آئی سو اے بیگر ود اگلی فیس، جس کا چہرہ بہت ہی بدنما تھا. لائک دیٹ. سو اس سینس میں بیگر یعنی فقیر. یہاں پر کچھ ویسے ہی انفارمیشن کی باتیں ہیں، یہ آپ دھیان پر انفارمیٹیو ہے. ڈینوٹیشن، ڈینوٹیشن کا مطلب ہوتا ہے اٹ از اے ڈکشنری اینڈ لٹرل میننگ آف اے ورڈ، کسی بھی الفاظ کے وہ میننگ جو ڈکشنری میں موجود ہوتے ہیں یا جو اس کے ریئل میننگ ہوتے ہیں. لٹرل مین ریئل، جو اس کے ریئل میننگ ہوتے ہیں انہیں ہم یہی کہتے ہیں ڈینوٹیشن. لیکن کونوٹیشن اس کا اپوزٹ ہے، جس کا مطلب بنے گا اٹ از دا ایموشنل کانٹیکسچول کلچرل میننگ اٹیچ ٹو اے ورڈ شیڈس ڈگریز آف میننگ. لیکن کونوٹیشن کا مطلب یہ بنے گا کہ کسی لفظ کو اس کے مفہوم کے طور پر ادا کیا گیا ہے. یہاں تو ڈائریکٹ کہہ دیا جائے گا، جیسے کیٹ میں نے بلی ہوتا ہے، لیکن یہ ڈینوٹیشن ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے کونوٹیشن تو ہم کہیں گے a fluffy skinned animal, a hairy small creature. تو اس طرح کے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا نام لیے بغیر، وہ کونوٹیشن بن جاتا ہے. اس کو آپ دھیان میں رکھیں. جیسا کہ ایگزامپل دے رہا ہے ہوم، ہاؤس، ریزیڈنس، ڈویلنگ، یہ سارے رہائش سے متعلق ہیں الفاظ. تو ڈینوٹیشن، all these words mean a place in which someone lives. تو مطلب کیا ہوا، یہ ساروں کا مطلب سیم تقریباً ہو جائے گا کہ رہنے کی جگہ. تو یہ ہو جائے گا، یہ والے مرد ڈینوٹیشن ہے اور یہ اس کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. کونوٹیشن کے لیے ہم کیا لفظ لگائیں گے؟ کوزی، لونگ، کمفرٹیبل، فیلنگ آف سیکیورٹی. یہ جب ہم الفاظ کہنا شروع کر دیں گے ہم اسے پھر کونوٹیشن میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں.
یعنی اس کا تشریحی مفہوم. ہاؤس the actual building, residence cold without feeling, اور dwelling primitive اور basic. یہ اس کے کچھ میننگ آ جاتے ہیں. اس کو ڈسکرپشن پہ لے آتے ہیں ہم کس طرح اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ان چیزوں کو یوز کر کے. ایک اور ایگزامپل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. ریڈ the following sentences, answer the question given below. Adil was surprised, Adil was amazed, Adil was astonished. تو یہ تینوں کے مطلب جو ہیں حیران ہونے کے ہی ہیں. وہ کہتا ہے what is the general meaning of each of the three sentences about Adil? Do the words surprised, amazed and astonished have approximately the same denotation? So the general meaning of three sentences is that Adil was surprised. تو general meaning کا یہ بنا کہ Adil surprised تھا, حیران تھا. Yes, all the words have almost the same meaning. ان سب کے same meaning ہیں, surprised, amazed اور astonished. تو اس طرح یہ آپ دھیان رکھیں, اس طرح یہ ڈسکرپشن ہے اس کا, اور وہ ڈینوٹیشن اور کونوٹیشن کو ایکسپلین کر دیتا ہے. باقی کنفیوژن جو رہے گی مزید آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں اس کو, تو اس کو ڈسکرپشن پہ آپ لا سکتے ہیں. اچھا جی, کچھ الفاظ ہیں یہاں, اس کو آپ دیکھ لیں. اور بھی کچھ چیزیں ایکسپلینیٹری چیزیں ہیں, وہ آپ اس کو گائیڈ میں آپ خود سے ڈسکرائب کیجیے گا. جو آپ کو ڈیفینیشنس بتائی ہیں میں نے پوئم کے اندر, وہاں پر آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں اس کو, چیزوں کو ایزیلی. تو یہاں پر ایک چھوٹی ایکسرسائز دیکھیں. ہمیں سینونیمز لکھنے ہیں, یعنی ملتے جلتے الفاظ, سیم میننگ. شائن کو گلیٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, برائٹ کو لومینس کہہ سکتے ہیں, چمکدار. نوائس, شور کو کلیمر بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی شور کی آواز ہے. لولی, خوبصورت کو ہم بیوٹیفل بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ سینونیمز ہیں, یعنی ملتے جلتے الفاظ.